السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، عافیت، امن، سکون والی، خوشیوں والی لمبی عمر عطا فرمائیں، ایمان اور تقوی کے ساتھ۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی توفیق کے ساتھ ہم اپنی نیکسٹ آیا سورۃ الہمزہ آیا نمبر 6 پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہم لک الحمد کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا آمین الہی آمین۔ آیا نمبر 6۔ نار اللہ، اللہ کی آگ ہے، الموقدہ، بھڑکائی ہوئی۔ لاسٹ آیا مبارکہ میں جو ہم نے کل پڑھی، اس میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کوسچن کیا وما ادراک ما الحطمہ، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ حطمہ کیا ہے؟ مطلب تمہیں کوئی فہم نہیں ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے کہ what actually حطمہ is، تمہاری سوچ وہاں تک نہیں جا سکتی۔ اور پھر اب اس نیکسٹ آیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود سے اس حطمہ کی ڈسکرپشن دی، وضاحت کی کہ یہ حطمہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، نار اللہ۔ نار جو لفظ ہے یہ قرآن پاک میں بہت جگہ پر استعمال ہوا ہے، لیکن واحد مقام ہے اس صورت میں جہاں پہ نار اللہ ہی کا لفظ آ رہا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے سے نسبت دی۔ ہم پڑھتے ہیں ناقۃ اللہ، بیت اللہ، اور اب یہاں آ رہا ہے نار اللہ۔ جب کسی بھی چیز کو نسبت اللہ تعالیٰ سے دے دی جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ اس چیز کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، میچ لیس ہے۔ اب نار اللہ کا مطلب کہ ایسی آگ، ایسا کرشر جیسی کوئی آگ نہیں ہے، اس کا کوئی میچ نہیں ہے، ویسی آگ کبھی دیکھی نہیں، اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، اس کو آپ ڈسکرائب نہیں کر سکتے۔ اب نار جو آگ ہے، جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ انسان نے جو اعمال کیے، ہمز لمز کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا آگ رکھی، تو یہ بات ہی خوف زدہ کر دینے کے لیے کافی ہے۔ پھر یہ کہ وہ آگ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، یہ آپ کو مزید ڈرا دیتی ہے بات۔ مطلب وہ کوئی ایسی آگ نہیں ہے جس کی ہیٹ کم ہو، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، یعنی انٹینس ہیٹ ہے اس کی۔ اور پھر یہ کہ وہ اللہ کی آگ ہے، اللہ تعالیٰ نے خود بھڑکایا اس کو، نار اللہ، تو یہ آپ کو مزید خوف زدہ کر دیتی ہے بات۔ اب ہم دیکھیں گے الموقدہ، بھڑکائی ہوئی، یعنی جس کو بھڑکا دیا جائے، دیٹ وچ از لٹ۔ اب آگ کس کی ہے؟ آگ اللہ تعالیٰ نے بنائی، آگ اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ رب العزت کی ہے، اور اس کو بھڑکایا کس نے؟ اللہ رب العزت نے۔ اسکالرز بتاتے ہیں کہ الموقدہ یہ ایسی آگ ہے جس میں لاؤڈ فلیمز ہوتے ہیں اور لاؤڈ سپارک ہوتا ہے اس کا، یہ آگ ہی کی ایک کیٹیگری ہے، اور یہ حطمہ، کرشر ہے۔ اس کی نسبت کیا ہے؟ اللہ،
اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت ہے، اور یہ ایکچولی ہے کیا؟ نار اللہ، اللہ تعالیٰ کی آگ، اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ یہ ایسی آگ ہے جو کبھی بھی بجھے گی نہیں، اس کو دوام ہے، یہ ابدی نار ہے، یہ اینڈ لیس ہے، یہ کبھی بھی نہیں بجھے گی۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آ رہا ہے بھڑکائی جا چکی۔ جا چکی کا مطلب کیوں کہا گیا ایسا کہ بھڑکائی جا چکی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹس دیئر، یہ موجود ہے، یہ تیار ہے، اور یہ موجود ہے اب پہلے پارے میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا، اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، یہ جہنم کے بارے میں آتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آگ موجود ہے، یہ تیار ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھڑکا دیا ہوا ہے، اور یہ پوری شدت کے ساتھ اپنے آنے والوں کا انتظار کر رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے ہمس اور لمس اس کو چھوڑ دے، بری عادتوں کو چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے اس آیا کو بیان فرما کے اس کی ڈسکرپشن جو بیان کی کہ خاتمہ ایکچولی ہے کیا، مقصد یہ ہے کہ انسان کی اصلاح ہو جائے۔ انسان جو برے اعمال میں، بری عادتوں میں پھنسا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اپنی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے اتنا پیار ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کی اصلاح فرما دیں، اس کو بتائیں کہ یہ غلط کام کرنے کی کیا سزا ہے۔ اس کو ڈرانے کے لیے صرف یہ آیا نہیں آئی، اس میں صرف ڈرانے کی غرض سے اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ ایکچولی پرپس یہ ہے کہ انسان کی اصلاح ہو جائے۔ ڈرنے کا مقصد یہی ہے نا، ڈرنا پہلا قدم ہے۔ اگر انسان ڈرے گا تو پھر وہ صحیح کی طرف قدم اٹھائے گا، پھر اس کو غلط اور صحیح کی پہچان ہوگی۔ تو رب نے یہ خوف ہمارے دل میں، ہمارے لیے اس لیے اس آیا میں جو ہے ڈالا کہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ اور یہ اصلاح اس وقت ممکن ہے، عمل کرنا اس وقت ممکن ہے جب رب تعالیٰ کا یہ کلام پڑھا جائے، اس کے مفہوم کو سمجھا جائے، پھر ہی عمل کی باری آئے گی۔ تو ضروری ہے کہ کلام اللہ کو پڑھ کر اس کے مفہوم کو اچھی طرح سے سمجھا جائے۔ قرآن کے اختتام کی طرف جاتے ہوئے سورہ ہمزہ میں یہ جو خاتمہ ہے نا، یہ فائنل وارننگ کی طرح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نا اس میں ڈیٹیل سے جہنم کی ڈسکرپشن دے دی ہے، اور انسان کو آگاہ کر دیا کہ ایکچولی جہنم کیا ہے اور کس طرح سے وہ بھڑکائی ہوئی آگ ہے، تاکہ انسان اپنے لیے جو ہے اصلاحی قدم اٹھا لے، انسان اپنی غلطیوں سے باز آ جائے، برائیوں سے رک جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے نا اپنے بندے سے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بہت محبت ہے۔ بس یہ ہم ہیں کہ بس اس دنیا میں انوالو ہو کر شیطان کے بہکاوے میں آ کر بار بار ڈگمگاتے ہیں، اور سب سے بڑی کوتاہی میں سمجھتی ہوں یہ ہے کہ ہم قرآن کو شاید پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کے مفہوم کو نہیں سمجھتے، اور سمجھنے کے بعد پھر عمل کی باری نہیں آتی۔ تو ضروری یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہم اس قرآن پاک کو نہ صرف تلاوت کریں بلکہ اس کے مفہوم کو بھی اچھی طریقے سے سمجھیں، تاکہ ہم اس پر اچھے طریقے سے عمل بھی کر سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جہنم کی جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں اور پڑھنے جائیں گے، ابھی آگے انشاءاللہ ہم مزید پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان آیات کے پڑھنے اور سمجھنے کے ساتھ ہمارے اعمال کو درست کر دیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو ہمز لمز سے پاک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو، تمام امت مسلمہ کو آگ کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے آزادی دے دیں۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے، جہنم کے آگ سے بچائیے۔ اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار۔ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لیں جس میں تیری رضا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی فیملیز کے لیے الفت، محبت، احترام اور شفقت کی جگہ بنا دیں، ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔